بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہے 6 کلاس کی، پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے 3 سبق ان کو کمپلیٹ سالو کیا تھا۔ ان ویڈیوز کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کا سبق نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں، محنت میں عظمت۔ جیسا کہ چیپٹر کا نام ہے محنت میں عظمت، تو اس چیپٹر میں ہم محنت کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کے سب سے پہلے ہم الفاظ جو ان سے وہ ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے میسر، جس کے معنی ہے دستیاب۔ اگلا الفاظ ہے شعار، جس کے معنی ہے طریقہ۔ اس سے اگلا الفاظ ہے سنگ میل، جس کے معنی ہے تاریخی نشان یا نشان راہ۔ اس سے اگلا الفاظ ہے پیوند، جس کا معنی ہے جوڑ۔ اب اس سے آگے سیکنڈ لاسٹ ہے تناور، جس کے معنی ہے مضبوط۔ اور آخری الفاظ ہے حیثیت، جس کے معنی ہے مرتبہ۔ یہ ہیں اس کے الفاظ۔ اب آگے ہے اس سبق کا محنت کی عظمت کا خلاصہ۔ دنیا میں کامیابی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محنت کو پسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام خود سر انجام دیتے، جیسے کہ اپنے جوتے خود مرمت کرتے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے، بکری کا دودھ دو لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کر گھر کا کام بھی کرتے۔ تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے قائد اعظم سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور کئی دوسرے رہنما نے مل کر انتھک محنت کی، جس کی وجہ سے ہمیں آزادی نصیب ہوئی۔ یہاں تک جو ان سے خلاصے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سارا کام خود کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو خود پہ باندھ لگا لیتے، بکری کا دودھ دو لیتے، یعنی کہ سارا کام خود ہی کرتے، اور اپنی ازواج مطہرات یعنی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ مل کر بھی گھر کا کام کرتے۔ پھر آگے مثال دی گئی ہے کہ پاکستان کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے قائد اعظم، علامہ اقبال اور بھی بہت سے رہنما نے مل کر بہت سی محنت کی، اور اس محنت کی وجہ سے ہی ہمیں آزادی حاصل ہوئی ہے۔ اب اس سے آگے ہے، اگر یہ لوگ دن رات محنت نہ کرتے تو آج ہم آزاد نہ ہوتے۔ انہی کی بدولت ہمیں آزاد فضا میسر ہے۔ بیچ کئی مراحل سے گزرنے کے بعد درخت بنتا ہے۔ کسان نہایت محنت مشقت سے فصلیں تیار کرتا ہے۔ ایک طالب علم سارا سال محنت کرنے کے بعد کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی کہ بتایا گیا ہے کسان جو ان سے بہت سی محنت کرتا ہے، جس کی وجہ سے فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ ایک طالب علم ہے، آپ بھی ہے اگر طالب علم، تو آپ اب محنت کرتے ہیں، پھر ہی آپ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو محنت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ دنیا میں کامرانی عزت محنت کی مرہون منت ہے، کہ دنیا میں کامرانی یعنی کہ دنیا میں جو عزت ہے، جو بڑا رتبہ ہے، وہ محنت ہی کی مرہون منت ہے، محنت ہی کی وجہ سے وہ ملتا ہے۔ اس سے آگے ہے قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا کہ کام کام اور بس کام، یہی کامیابی کا راز ہے۔ محنت سے انسان کے اندر خود اعتمادی، ہمت، حوصلہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں محنت کو اپنا شعار بنانا ہوگا، پھر ہی ہم مضبوط اور ترقی یافتہ قوم بن سکیں گے۔ یہ ہے اس کا خلاصہ۔ اب آگے ہے اس کے مشکل الفاظ۔ اس سبق کی ہم نے ریڈنگ نہیں کی، لیکن اس میں استعمال ہونے والے جو سے مشکل الفاظ ہیں وہ ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے افضل، جس کے معنی ہے بہترین۔ اب اس سے اگلا ہے محکومی، جس کے معنی ہے غلامی۔ اب اس سے اگلا ہے زینہ، جس کے معنی ہے سیری۔ اب اگلا الفاظ ہے تناور، جس کے معنی ہے مضبوط۔ اگلا ہے مشروط، جس کے معنی ہے شرط کیا گیا۔ سنگ میل، نشانی۔ اگلا الفاظ ہے معمولات، جس کے معنی ہے روزمرہ کے کام۔ اگلا الفاظ ہے سرکردہ، جس کے معنی ہے نمایاں۔ آخری الفاظ ہے اس لائن کا احاطہ کرنا، گھیرنا۔ واضح، جس کے معنی ہے ظاہر۔ کاوش، کوشش۔ کامرانی، کامیابی۔ ناموری، مشہوری۔ اگلا الفاظ ہے پیوند، جس کے معنی ہے جوڑ۔ تحریک، تنظیم۔ دودھ ہونا یعنی کہ دودھ نکالنا۔ آگے ہے کھنکی، ٹھنڈک۔ جارا، سردی۔ اب آگے الفاظ ہیں شخصیات، اہم افراد۔ بدولت، کی وجہ سے۔ پرخطر، خطرناک۔ کومپل، نئی شاخ۔ آگے ہے شدت، جس کے معنی ہے تیزی۔ اسی آگے ہے تپیرے، جس کے معنی ہے جونکے، جکر۔ سہنا، برداشت کرنا۔ کدال، زمین کھودنے والا اوزار۔ آگے ہے شعار، جس کے معنی ہے طریقہ۔ عظمت، برائی۔ آگے ہے الفاظ ذلت، جس کے معنی ہے بے عزتی۔ جوتے مرمت کرنا، جوتے کاٹنا۔ مرہون منت، سبب۔ انفرادی، ایک فرد۔ آگے ہے فخر، جس کے معنی ہے ناز۔ مراحل، جس کے معنی ہے مرحلے کی جمع۔
غلہ اناج۔ اگلا الفاظ ہے ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں۔ الفاظ ہے سنہری اصول، اچھا قانون، محبوب، پیارا۔ یہ تھے اس کے الفاظ میں نہیں، اب آگے ہے اس کی مشق۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزمرہ کے کون سے کام اپنے ہاتھ سے کرتے؟ اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود مرمت کرتے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے اور بکری کا دودھ دو لیتے تھے۔ اب اس سے اگلا سوال ہے پاکستان کی آزادی میں کن لوگوں کی محنت شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان کی آزادی میں سر سید احمد خان، قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال سمیت دوسرے کئی رہنما کی محنت شامل ہے۔ اب اگلا سوال ہے کسان کس طرح فصل کو گل و گلزار کرتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کسان دن بھر محنت و مشقت کرتا ہے، وہ کدال اور کسی لے کر اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے۔ یہ کدال اور کسی یہ اوزار ہے جو کہ فصلوں میں بیج بونے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یوں کسان فصل کو گل و گلزار کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے فرد اور قوم کی ترقی کے لیے محنت کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے محنت کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوتی، انسان ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے فرد اور قوم کی ترقی کے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے قائد اعظم نے پاکستانی قوم کو کون سا سنہری اصول بتایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم نے پاکستانی قوم کو محنت کا سنہری اصول بتایا تھا کہ اگر ہم اس دنیا میں مضبوط اور طاقتور قوم بننا چاہتے ہیں تو پھر محنت اور مشقت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں کہ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے جملے بنائے اپنے الفاظ میں۔ الفاظ ہے خندق، جس کا جملہ ہے غزوہ احزاب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودی گئی۔ اگلا الفاظ ہے محنت، جس کا جملہ ہے محنت میں عظمت ہے یا محنت میں برکت ہے۔ اگلا الفاظ ہے ناممکن، جس کا جملہ ہے محنت سے ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اگلا الفاظ ہے تباہ و برباد، جس کا جملہ ہے سستی سے انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگلا الفاظ ہے ترقی یافتہ، جس کا جملہ ہے ترقی یافتہ ممالک نے صنعتی میدان میں بہت محنت کی۔ اگلا الفاظ ہے ضمانت، جس کا جملہ ہے محنت کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگلا الفاظ ہے آخری توقع، جس کے جملے ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی توقع ہے۔ یہ تھے اس کے الفاظ جملے۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جوابات کی نشاندہی کریں کہ متن کو سامنے رکھتے ہوئے جو سا درست جواب ہے اس کی نشاندہی کریں، اس کا بتائیں۔ الف والا ہے ہمیں کام کام اور بس کام کی نصیحت کی ہے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، سر سید احمد خان نے، محترمہ فاطمہ جناح نے۔ اس کا ہم نے سوال بھی کیا ہے اور یہ خلاصے میں بھی آیا تھا، قائد اعظم نے۔ بے ہے انسان میں خود اعتمادی، ہمت، حوصلہ اور طاقت پیدا ہوتی ہے سستی کی وجہ سے، محنت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، کام چوری کی وجہ سے۔ تو اس کا جواب ہے محنت کی وجہ سے۔ جیم والا ہے کدال اور کسی لے کر کھیتوں میں کام کرتا ہے، کمہار، مزدور، مستری یا کسان؟ تو اس کا جواب ہے کسان۔ بیج پہلے جڑ پکڑتا ہے، گھر میں، کارخانے میں، درخت پر، مٹی میں؟ تو اس کا جواب ہے مٹی میں۔ تحریک آزادی کی سرکردہ شخصیات کی محنت کی بدولت ہمیں میسر آئی آزادی، دولت، سرمایہ کاری، قوت؟ تو اس کا جواب ہے آزادی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ مل کر مدد فرما دیتے، فیصلوں میں، گھر کے کاموں میں، اہم امور میں، چند کاموں میں؟ تو اس کا جواب ہے گھر کے کاموں میں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، خالی جگہ پور کریں۔ پہلا ہے تحریک پاکستان ہماری تاریخ میں ڈیش کی حیثیت رکھتی ہے، اہم سنگ میل۔ بے والا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ڈیش کو اپنا شعار بنائے، محنت کو۔ ہاتھ پر ڈیش درے بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دال والا ہے بیج سے درخت تک کا ڈیش آسان نہیں ہوتا، سفر۔ دنیا میں کامیابی و کامرانی، عزت اور ناموری کے لیے ہمیں ڈیش کرنی چاہیے، اس کا جواب ہے سخت محنت۔ یہ ہے اس کا سوال نمبر 4۔ اب آگے ہے سوال نمبر 5، تفصیلی سوالات۔ سوال ہے محنت کرنے کے فوائد بیان کریں۔
تو اس کا جواب ہے محنت کامیابی کی کنجی ہے۔ محنتی شخص کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ دنیا میں عزت، دولت اور شہرت کمانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ محنت کرنے سے انسان کے اندر خود اعتمادی آتی ہے۔ محنتی آدمی کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، محنت میں عظمت کے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ روشنی ڈالیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محنت میں عظمت لکھ کر تو اوپر ٹارچ سے روشنی ڈال دے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیں، محنت کی عظمت میں اپنے الفاظ میں کچھ اس کے بارے میں بتائیں۔ تو اس کا جواب ہے محنت میں عظمت ہے کیونکہ علم و ہنر، شان و شوکت اور فضل و کمال سب محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں وہ رسوا ہو جاتے ہیں اور ترقی سے محروم رہتے ہیں۔ محنت کرنے والوں نے دنیا میں عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، ان کے نام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ اگلا سوال ہے، باہمی گفتگو کا سوال ہے، کیا بغیر محنت کے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اگر حاصل کی جا سکتی ہے تو ایسی کامیابی کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بغیر محنت کے کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، چند ایسے افراد کے نام اور کام بتائیے جنہوں نے محنت کے ذریعے سے دنیا میں نام پیدا کیا ہو۔ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور تھامس ایڈسن۔ بل گیٹس۔ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور سر سید احمد خان، آزادی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ تھامسن ایڈسن، اس نے بلب بنانے کے لیے، لائٹ کے لیے بہت سی محنت کی۔ بل گیٹس، یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، یعنی کہ سافٹ ویئر جس نے بنایا، اس نے بھی بہت محنت کی تھی اور آج ان سب کا نام دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، لفظوں کا کھیل۔ بے، دال، رے، سین، تواں، عین اور فے سے شروع ہونے والے پانچ الفاظ لکھیں۔ بے کے 5 الفاظ لکھتے ہیں۔ پہلے بے سے شروع ہونے والے الفاظ، بادل، بزرگ، بہتر، بکری، بیل، یہ سارے بے سے شروع ہوتے ہیں۔ اسی طرح باقی الفاظ جو وہ لکھنے ہیں، دال سے شروع ہونے والے، درخت، دانت، دیر، دھوپ، دن۔ اس سے آگے رے سے شروع ہونے والے، رات، راز، رشک، رسی اور رستہ۔ اب سین سے شروع ہونے والے الفاظ، سیر، سیب، سونا، آگے سحر اور سانپ۔ تواں سے شروع ہونے والے، تارک، طالب، طائر، طاق، طویل۔ اب عین سے شروع ہونے والے، عورت، عید، عرب، عہد اور علیحدہ۔ اب فے سے شروع ہونے والے، فاختہ، فکر، فرمان، فقیر اور فوج۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، مذکر اور مونث الفاظ کو الگ الگ کریں، کہ ان میں سے مذکر اور مونث الفاظ کو علیحدہ کریں۔ ضمانت، یہ مونث ہے۔ آگے بات، وہ بھی مونث۔ چراغ، وہ مذکر۔ آگے ہے محنت، وہ بھی ہے مونث۔ آگے کامیابی، وہ بھی مونث۔ انسان، یہ مذکر۔ مقام، یہ بھی مذکر ہے۔ آگے ہے بوجھ، وہ بھی مذکر۔ جماعت، یہ مونث۔ اور شوقین، یہ بھی ہے مذکر۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، واحد الفاظ کی جمع لکھیں، کہ یہ جو واحد الفاظ ہیں ان کی جمع لکھنے ہیں۔ واحد ہے واقعہ، جس کی جمع واقعات۔ کھیل، کھیلیں۔ مظاہرہ، مظاہرے۔ واحد ہے عادت، جس کی جمع عادات۔ پیالہ، پیالے۔ اور قوم، اقوام۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، کسی مستند لغت کی مدد سے درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، یعنی کہ ان الفاظ پر اعراب لگانے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے، پہلا الفاظ ہے محنت، اگلا ہے ممکن، تیسرا ہے افراد، سوال، قیام، اگلا ہے عادی، قوم، ضرورت، اور بہتر، قیامت، اور مسلسل۔ یہ ہے اس کے الفاظ، ان پر اعراب لگائے ہوئے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 11، اس سبق کے آخری 2 پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھنے کی مشق کریں، کہ محنت میں عظمت اس کتاب کے اس کی ریڈنگ میں جو سے آخری 2 پیراگراف ہیں ان کو درست تلفظ اور روانگی سے پڑھیں۔ تو اس کا جواب بک پر ریڈنگ دی گئی ہے، تو آپ ادھر سے ریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے، اس سبق میں سے 10 اسم معرفہ تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسم معرفہ جونس ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ اسم معرفہ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اسم جو کسی خاص جگہ، خاص شخص، خاص چیز کا نام ہو، اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتا ہے۔
یعنی کہ کسی خاص چیز کا، خاص جگہ کا اور کسی خاص نام کو ریپریزنٹ کرنا ہو، شو کرنا ہو تو اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثلا محمد علی جناح، یہ کسی شخص کا نام ہے تو یہ اسم معرفہ ہے۔ علامہ اقبال، یہ بھی نام ہے تو یہ بھی اسم معرفہ۔ بادشاہی مسجد، کسی خاص جگہ کا نام ہے تو بھئی بادشاہی مسجد بھی اسم معرفہ ہے۔ مزار قائد، یہ بھی خاص جگہ ہے تو یہ بھی اسم معرفہ۔ نشان حیدر اور گلاب، کسی چیز کا نام ہے، خاص چیز کا نام ہے تو یہ بھی اسم معرفہ۔ اب 10 اسم معرفہ جون سے ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید، اللہ تعالی، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر سید احمد خان، پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، جارہ، کدال اور کسی، یہ 10 اسم معرفہ ہے جو کہ اس سبق کی ریڈنگ میں آپ نے پڑھے ہوں گے۔ اس سبق میں سے ہم نے 10 اسم معرفہ چن کر یہ لکھے ہیں۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 13، محنت کی برکتیں کے موضوع پر مضمون تحریر کریں جس کے الفاظ کی تعداد کم از کم 200 ہو۔ اب اس کا جواب لکھتے ہیں۔ دنیا کا سارا نظام محنت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ گھر سے نکلتے ہی ہمیں بلند عمارتیں، کشادہ سڑکیں یعنی کہ کھلی سڑکیں، خوبصورت گاڑیاں اور فضا میں اڑتے جہاز نظر آتے ہیں۔ دکانوں میں غلہ اور ضرورت کی دوسری چیزیں نیز طرح طرح کے پھل اور سبزیاں دکھائی دیتی ہیں۔ گھروں میں فرنیچر، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور دوسری کئی مشینی آلات استعمال ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کی تیاری میں کئی ہاتھوں نے مسلسل محنت کی ہوتی ہے، یعنی کہ ان ساری چیزوں کو بنانے کے لیے بہت سے لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے۔ ہر کامیابی محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت و مشقت کر کے حلال روزی کمانے کی عظیم مثال پیش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ یہ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ اسلام چند ہی برسوں میں پورے عرب میں پھیل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کا درس اس لیے دیا ہے کہ محنت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آدمی کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے کو سخت ناپسند فرمایا ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے لوگوں سے مانگنے کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محنت سے روزی کمانے والے کو اپنا دوست کہا ہے۔ محنت کی ایک مثال یہ ہے کہ جو طالب علم محنت سے کام کرتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ محنت سے صحت پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ جسمانی محنت سے روزی کماتے ہیں ان کی صحت ان لوگوں سے اچھی ہوتی ہے جو بیٹھ کر دماغی کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ورزش بہت ضروری ہے کیونکہ ورزش بھی محنت ہی کی ایک مثال ہے۔ جو لوگ آج شہرت کی بلندیوں پر ہے ان کو بھی دن رات کی محنت نے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اگر یہ سوال جو ہے وہ لینتھی ہے تو آپ اس کو شارٹ کر کے چھوٹا بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے۔ محنت کی برکتیں، اس سبق کا یہ آخری سوال تھا۔ اب انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک دے اجازت، اللہ حافظ۔